नाज़रीन, यमन की जानिब से कुछ नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। इस वक्त रेड सी में एक तरफ से अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तरफ से यमन की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात जो आई आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो इंटरनेट केबल्स का मामला है उस हवाले से यूरोप और अमेरिका में खलबली मची हुई है कि अगर यमन ये केबल्स काट देता है तो पूरा उनका निज़ाम कोलैप्स कर जाएगा। पूरा जो यूरोप और अमेरिका है वो डार्क एजेस में चला जाएगा। ये इतना बड़ा नुकसान उनके लिए होगा, तो वो मामलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो यमन के साथ क्या मुआहदे करनी है, उनको किस तरह से अप्रोच किया जा रहा है, वो भी तफसीलात आपको बताएंगे। और ईरान ने बड़े खतरनाक ड्रोन्स रूस के हवाले किए हैं और उस पर भी वाशिंगटन में बहुत परेशानी है। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं और रेड सी में कशीदगी उरूज पर है। एक तरफ से अमेरिका जाकर उधर स्ट्राइक्स कर रहा है उनकी बंदरगाहों पर, उनके सिटीज के मुख्तलिफ इलाकों में, और दूसरी तरफ यमन मुसलसल वहां पर कार्रवाइयां कर रहा है, जवाबी वार कर रहा है। अगर एक हमला जाकर अमेरिका करता है, बरतानिया, तो 5 हमले जवाब में यमन की जानिब से किए जाते हैं। तो अभी अमेरिका ही ने ये रिपोर्ट किया है कि कुछ नए जहाज़ों को निशाना बनाया गया जिसमें ग्रीक ऑन्ड शिप्स हैं जिनको गल्फ ऑफ एडन में नाज़रीन निशाना बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि दैट वाज अ कार्गो टैंकर, और इस पर 2 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए। एक मिसाइल नाज़रीन इंटरसेप्ट कर लिया गया, यानी एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया, दूसरा जो है वो जहाज के साथ जाकर टकराया और जहाज को नुकसान पहुंचा। अच्छा, अब ये खबरें ये आ रही है कि 2 से 3 जहाज़ों को गल्फ ऑफ एडन में निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर यूएस आर्मी खुद ये रिपोर्ट कर रही है, आप सबूत स्क्रीन पर देख लीजिए कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर है, ये सबसे घातक हथियार है यमन के पास। और इसकी टेक्नोलॉजी है वो चाइना से आई है। चाइना ने ये बनाकर ईरान को दिए, देन ईरान ने फिर यमन तक पहुंचाया। तो ये चाइनीज वेपन्स हैं। तो 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ गल्फ ऑफ एडन में डिटेक्ट किए गए, वहां पर ये फायर किए गए। तो समंदर की जो लड़ाई होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो आप यूं समझ लीजिए कि एक बैलिस्टिक मिसाइल, एक रॉकेट या फिर एक ड्रोन का मतलब है एक बहरी जहाज या एक वॉरशिप। ये जमीन वाली लड़ाई तो है नहीं कि चलें एक ड्रोन आया उसने एक मतलब घर को या व्हीकल को या एक गैदरिंग को तबाह कर दिया। ये तो मतलब वो एक जहाज जो अरबों मालियत का है उसकी तबाही का सबब बनता है एक रॉकेट। तो 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ गल्फ ऑफ एडन में फायर किए गए हैं और इस यूएस की जो आर्मी है वो खुद उसको तस्दीक कर रही है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो यमनी ड्रोन्स हैं उस हवाले से नई तफसीलात जारी की गई हैं और उससे भी आपको यमन की पावर का अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये ऑपरेशंस सर अंजाम दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे वेपन्स हैं उनके पास, जो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स हैं उनमें नाज़रीन एक है कासिफ 1 एंड कासिफ 2। अब ये जो ड्रोन्स हैं नाज़रीन, इनकी रेंज जो है वो 50 से 60 माइल्स के तक है। यानी ये गल्फ ऑफ एडन में या फिर हुदैदा के पास जो निशाना बनाया जाता है वो इन्हीं ड्रोन्स के साथ बनाया जाता है। और ये 30 to 40 kg एक्सप्लोसिव जो है वो कैरी करके अपने साथ ले जा सकते हैं। ये अच्छा, इनके जो ड्रोन्स हैं नाज़रीन जो कि ईरान से आए हैं और पीछे उसकी रूट जो है वो चाइना और रशिया मिलती है, ये बहुत ज़्यादा चीप हैं, मतलब बहुत सस्ते हैं और नुकसान अरबों का करते हैं अगलों का जाकर। और इनकी कीमत मतलब $1000 है, $2000 है। आप देखना अगर कोई एक ड्रोन आता है तो उसको तबाह करने, आप हिसाब लगाइए, ये जंग अमेरिका किसी भूल में न रहे या मगरब किसी भूल में न रहे। ये इसीलिए दुनिया भर के जो थिंक टैंक्स है वो इनको खबरदार कर रहे हैं कि ये जंग आप नहीं जी सकेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इकोनॉमिकली कितना तबाहकुन होगा अमेरिका के लिए, जिस पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है, $34 ट्रिलियन। ये अमेरिका पर दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जा है। अच्छा जी, अगर एक ड्रोन आता है जिसकी कीमत $1000 या $2000 है, उसको तबाह करने के लिए जो एंटी मिसाइल आपको फायर करना पड़ेगा उसकी एक की कीमत $2 मिलियन है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे जब वहां से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए जाएंगे, तो आप उनका सामना कैसे करेंगे? तो यमनी ड्रोन्स की खासियत यह है कि ये सस्ते हैं और नुकसान ज्यादा करते हैं। फिर इनके पास जो अगली कैटेगरी आती है लॉन्ग रेंज में, वो समंद है, समंद 1, समंद 2 और समंद 3। ये नाज़रीन इनकी रेंज जो है वो 300 माइल्स तक है और ये
18 kg तक एक्सप्लोसिव अपन कैरी कर सकते हैं। वो ऊपर वाले जो 50-60 माइल्स तक हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लोसिव ज़्यादा है, 30 to 40 kg है। इनकी रेंज ज़्यादा है लेकिन इसमें एक्सप्लोसिव कम है, यानी 18 kg तक है। और ये अगर इधर अरेबियन सी की तरफ निशाना बनाते हैं तो फिर ये वाले लॉन्ग रेंज वाले इस्तेमाल करेंगे। अगर ये गल्फ ऑफ एडन में या हुदैदा के पास या बाबुल मंदब में निशाना बनाना है तो फिर वो शॉर्ट रेंज वाले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। या फिर अगर कोई बहुत बड़ा वाइटल टारगेट है तो वहां पर आप बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, बेशक उनकी रेंज ज़्यादा है, लेकिन ना वो वाइटल है, फिर उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। अगर वॉरशिप्स को तबाह करना है तो फिर वहां पर भी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके आगे ये 300 तक हो गया। इससे अगली जो रेंज आती है उसमें फिर बैलिस्टिक मिसाइल आ जाते हैं, दीगर मिसाइल हैं जो मैक्सिमम उनकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक है मैक्सिमम रेंज। और इस 2000 में नाज़रीन पूरा मिडल ईस्ट आता है, पूरा मिडल ईस्ट, यानी इनकी कोई बेसिस है अमेरिका की मिडल ईस्ट के किसी भी कोने में, इनका कोई भी एसेट है उसको ये निशाना बना सकते हैं। तो ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यमन को खाली उसके पास बातें नहीं हैं, उसके पास हथियार भी हैं। जंग में खाली बातें मैटर नहीं करती, वो हथियार मैटर करते हैं। तो यमन ना सिर्फ दिलेर है बल्कि आज उसके पास वो सलाहियतें और वो हथियार भी हैं जंग लड़ने के लिए। अब आप ये यमन का स्टेटमेंट इस हवाले से देखिए, इफ दे ब्रिंग इन अमेरिका, ब्रिटेन, द वेस्ट, द वर्ल्ड, द नेटो एंड ऑल द मिलिट्री कंपोनेंट्स दे थ्रेटन, दे विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट यमन फ्रॉम सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। यानी इस तरह की कोई स्टेटमेंट और कोई जारी नहीं कर सकता जिस तरह से यमन खड़ा हुआ। वो कह रहे हैं चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे बरतानिया आ जाए, चाहे नेटो आ जाए, चाहे पूरी दुनिया आ जाए, चाहे वो अपना सारा जो मिलिट्री उनकी पावर है वो सारी लेकर आ जाए, वो यमन को फ़लस्तीन के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से यमन खड़ा हुआ है फ़लस्तीनियों के साथ और ये तारीख़ में लिखा जाएगा। नाज़रीन, ये बातें करना आसान नहीं होती भाई। इस वक्त यमन में कहत का माहौल है, कहत का। आपको पता है कितने अरबों डॉलर्स यमन को ऑफर किए गए कि आपको ये पैसे दे दें। भाई कंपनीज का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, यूरोप का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लांट्स बंद हो रहे हैं। तो अगर वो 10, 12, 15 डॉलर या बिलियन डॉलर्स अगर जितने भी दे दें यमन को, तो यमन कितना तरक्की कर सकता है। मतलब उनका नुकसान इतना हो रहा है तो वो दे सकते हैं। उन्होंने ऑफर की यमन को, लेकिन यमन ने डिक्लाइन कर दी। तो ये आसानी से भाई यमन खड़ा नहीं हो रहा। आज उनकी पूरी रियासत स्टेक पर लगी हुई है कि उधर पूरा वेस्ट आ रहा है उन पर कब्जा करने के लिए। तो ये इस खाली बातें नहीं, ये आसानी के साथ जंग लड़ी जा रही, चाहे वो गजा की जंग हो, चाहे हिजबुल्लाह की हो या फिर यमन की हो। अच्छा, फिर नाज़रीन यूएस ने बताया है, उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात शेयर की। उन्होंने कहा है कि हमें मजीद फोर्सेस की ज़रूरत है। हालांकि यहां पर इन्होंने पहले बहुत सारे वॉरशिप्स, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन, अपना एयरक्राफ्ट, अब बहुत सारी फौजें जो हैं ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखी हैं। लेकिन अमेरिका फिर से कह रहा है, उनका जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका का, उन्होंने बयान जारी किया कि हमें मजीद फोर्सेस की ज़रूरत है इस वक्त मिडल ईस्ट में। और अभी इनका कांग्रेस का भी मसला चल रहा है, कांग्रेस बिल पास नहीं कर रहा मिडल ईस्ट में। ये जो ऑपरेशंस ये कर रहे हैं जंग के लिए, जो बजट है वो अभी तक कांग्रेस की जानिब से पास नहीं किया जा रहा, तो काफ़ी उधर भी मसला बना हुआ है। फिर नाज़रीन अगली खबर यह है कि ईरानी न्यू वॉरशिप्स जो हैं वो रेड सी में पहुंचे हैं, और इससे पहले उनके वॉरशिप वहां पर मौजूद हैं, लेकिन अब नए वॉरशिप, और ये खुद अमेरिका की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। और अमेरिका ने बड़ा दिलचस्प बयान ये दिया है। उन्होंने कहा जी जो प्रेजेंस है रेड सी में ईरानी वॉरशिप्स की वो नॉर्मल है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है अगर आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन ईरान के नए वॉरशिप्स जो हैं, जब एक तरफ से यूरोप की डेट करीब आती चली जा रही है तो इनके वॉरशिप्स पहुंच गए। अगर हम मिलिट्री लेवल देखें रेड सी में तो वो नाज़रीन इंक्रीज होता चला जा रहा है। देखें, जो ज़मीनी जंग होती है और जो समंदर की जंग होती है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, वहां पर देखें ना, मतलब आपका जहाज खड़ा हुआ है खुले समंदर में, तो वो उसका डिफेंस अलग है। आपका फौजी एक जमीनी जंग लड़ रहा है, उसका डिफेंस अलग है। तो फर्क है ना, वो तो जहाज वहीं पर खड़ा हुआ था, तो उसके लिए डिफेंस करना, उसके एयरक्राफ्ट जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है और एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसका डिफेंस, तो ये चीज़ें जो है ना, वो ये वाली जंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है समंदर की। ये सबसे कॉस्टली जंग होने वाली है, सबसे एक्सपेंसिव वॉर होने वाली है। तो इसमें यह है कि पहले वो आकर महाज संभालेंगे कि कौन से जहाज़ों को कैसे डिफेंड करना है,
کون سا جو وارشپ ہے وہ کہاں پر ڈپلائے ہوگا تاکہ ڈیفینس کیا جا سکے۔ تو اس وقت جو ملٹرائزیشن لیول ہے ریڈ سی میں بڑھتے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے بہت سارے وارشپس، برطانیہ کے وہ آلریڈی ہیں، پھر فرینچ کے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، پھر ابھی خبریں آ رہی کہ اٹلی کے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، یورپ کے دیگر ملکوں کے آلریڈی وہاں پر موجود ہیں۔ تو لیول جو ہے ملٹرائزیشن کا وہ بڑھ رہا ہے۔ چائنیز کے وارشپس وہاں پر موجود ہیں، ابھی ایران کے نئے آگے ہیں، اور رشیا کے البتہ ابھی تک وہاں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رشیا بھی وہاں پر بھیجے، کیونکہ رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادھر اس فرنٹ پر، یعنی یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، بلیک سی، کیسپین سی، تو اور ساؤتھ چائنا سی، ادھر ان کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس لیے وہ اپنی پاور کو ادھر انگیج نہیں کر رہے۔ البتہ چائنا کے وارشپ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور رشین فورسز آپ کو پتا ہے کہ وہ سیریا کے بارڈر پر ڈپلائے ہو چکے ہیں، اور انہوں نے حملے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین یہ جو یورپ والا معاملہ ہے، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ فرانس کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اس جنگ کو لیڈ کرے گا یورپ کی جانب سے۔ فرانس اور اٹلی کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ فرانس اس جنگ کو لیڈ کرے گا۔ اور ایک اشارہ یہ بھی ناظرین ملتا ہے کہ فرانس کی تمام کمپنیوں نے اپنا جو راستہ ہے وہ موڑ لیا ہے ریڈ سی سے۔ ہوا کیا تھا کہ جب یمن نے حملے شروع کیے تو باقی کمپنیوں کے ساتھ فرانس نے بھی اپنی کمپنیوں کا جو راستہ ہے وہ سسپینڈ کروا لیا، اور وہ بھی گھوم کے جانے لگی۔ پھر درمیان میں کیا ہوا کہ ایسی خبریں آئیں کہ فرانس کی کوئی عمان کے ذریعے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یمن کے ساتھ، اور فرانس نے کہا جی ہم آپ کے خلاف نہیں کچھ کریں گے، ہم اسرائیل کو سپلائی نہیں کریں گے تو ہماری کمپنیز گزریں۔ اچھا، پھر درمیان میں کیا ہوا کہ فرانس کی کمپنیز گزرنا شروع ہو گئی۔ تو ابھی یہ 4-5 دن پہلے یہ خبر آئی کہ فرانس کی کمپنیز نے جب ان کے وارشپس پہنچے ہیں تو فرانس کی کمپنیز نے دوبارہ سے اپنا روٹ جو ہے وہ سسپینڈ کر لیا۔ تو یہ کافی اشارے مل رہے ہیں کہ فرانس ہی ہوگا جو اس جنگ کو لیڈ کرے گا، اور ڈیفینیٹلی ایک بڑی پاور ہے اور ایک بڑی کالونیل پاور بھی رہا ہے دنیا پر، انہوں نے رول کیا ہے، لیکن یہ جنگ ان کے یہاں سے یہ فاتح نہیں ہو سکیں گے۔ اور خود پریزیڈنٹ میکرون کا بیان وہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ 300 سالہ مغربی جو ہیجمنی ہے اس کا دنیا سے اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے کہ یمن کا اور جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کا معاہدہ ہو رہا ہے اور ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ ناظرین اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایک جنگ تو وہ ہے جو میدان عمل میں لڑی جا رہی ہے، وہ سمندر میں، وہ زمین پر لڑی جا رہی ہے، لیکن اس کے پیرالل، اس کے برابر ایک بڑی جو ہے نا زور آور جنگ جو ہے وہ بیانیے کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے، وہ میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے، نیریٹو کا جو جنگ ہے وہ اس وقت لڑی جا رہی ہے، اور وہ بہت زوردار جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے بڑا زور لگ رہا ہے۔ اس وقت ویسٹ، ان کی حکومتیں، ان کا میڈیا پورا زور لگا رہا ہے کہ یمن کے خلاف وہ بیانیہ بنائے اور اس کو غزہ سے ڈیٹیچ کرے اور بتائے کہ یمن دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پورا زور لگایا جا رہا ہے، پورے وسائل جھونکے جا رہے ہیں، کیونکہ میڈیا تو ان کا ہے، لیکن وہ بیانیہ ابھی تک ناکام رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی اگر برطانیہ کا ڈیفنس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ بیان دے گا کہ یمن غزہ سے الگ ہے، اس لیے الگ ہے کہ اس کا راستہ بہت زیادہ ہے، تو کیا وہاں کے پڑھے لکھے اور باشعور عوام برطانیہ کے وہ یقین کریں گے؟ وہ برطانیہ کے عظیم لوگ جو آلریڈی فلسطین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو وہ تو اس بات پر یقین نہیں کریں گے۔ مطلب اتنی ان لاجیکل بات کہ اگر آپ نے فاصلوں پر ہی طے کرنا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہوگا، تو یمن تو پھر بھی قریب ہے، برطانیہ زیادہ دور ہے، امریکہ اس سے بھی زیادہ دور ہے، تو آپ کا تو پھر کوئی تعلق اس دنیا سے ہی نہیں ہونا چاہیے جتنے دور آپ دنیا سے بیٹھے ہو، آپ تو سب سے کنارے پر بیٹھے ہوئے۔ تو اگر اس طرح کی ان لاجیکل، کیونکہ دیکھیں مغرب پر آج زوال آ رہا ہے، آج مغرب سے اقتدار مشرق میں شفٹ ہو رہا ہے، تو مغرب کے باقی زوال کے ساتھ ساتھ جو بیانیے کا زوال ہے وہ بھی ہمیں اس جنگ میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے پہلے کوئی مغرب بیانیے کی حد تک کبھی اتنا کنگال نہیں تھا جو آج وہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین مثال کے طور پہ وہ ٹکر کارلسن جو پیوٹن کا انٹرویو کر رہا ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اس کی کتنی ہائپ بنی ہوئی ہے، اور پورا امریکی میڈیا اور پورا ویسٹ کا میڈیا، یورپ کا، وہ اس وقت ادھر ٹاپ نیوز بنی ہوئی ہے جناب ٹکر کارلسن جو ہے وہ پیوٹن کا انٹرویو کر رہا ہے۔ اب یہ جو ٹکر کارلسن ہے، اس حوالے سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ امریکہ کے سب سے فیمس جرنلسٹ ہیں، اور یہ ٹویٹر پر انٹرویو کر رہے ہیں، اور ایلون مسک نے ایک عجیب وہاں پر انقلاب پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ انسینسرڈ انٹرویوز وہاں پر چلا رہا ہے۔ تو پیوٹن جو ہیں وہ سب سے زیادہ سینسرڈ مین سمجھے جاتے ہیں ویسٹ میں، ٹھیک ہے، وہاں پر سب سے بڑی ایول سمجھا جاتا ہے پیوٹن کو، تو پیوٹن کا وہاں پر کوئی چیز چلنا ویسٹ میں، امریکہ میں یہ الاؤ نہیں ہے۔ تو ٹکر کارلسن جب سب سے فیمس جرنلسٹ وہ انٹرویو کر رہا ہے پیوٹن کا،
اور وہ بھی ٹویٹر کے اوپر. تو مطلب ادھر ایک عجیب ہنگامہ برپا ہوا ہے اور وہاں پر پورا میڈیا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن, یورپ کی حکومتیں وہ پورا زور لگا رہی ہیں کہ یہ انٹرویو نہ ہو. کیوں؟ کیا مطلب اس سے کوئی پیوٹن جنگ جیت جائے گا؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ صرف بیانیے کی جو جنگ ہے وہ جو آلریڈی امریکہ اور برطانیہ ہار رہے ہیں, یورپ وہ مزید ہار جائیں گے. مطلب اتنا خوف ہے ایک انٹرویو کا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بیانیے کی جنگ جو ہے وہ بڑی میٹر کر رہی ہے. تو یمن نے ناظرین کیا کیا ہے؟ یمن دونوں محاذوں پر لڑ رہا ہے, میدان عمل میں بھی اور بیانیے کے محاذ پر بھی. یمن نے لیٹر لکھا ہے تمام انٹرنیشنل کمپنیز کو اور ان کو کہا ہے کہ ریڈ سی آپ کے لیے سیف ہے. اب انہوں نے فردن اس سے پہلے وہ جنرلی بیانات شیئر کر رہے تھے, اب انہوں نے فردن جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو لیٹر جاری کیے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یہاں سے گزریں. اگر آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ سیف رستہ, ٹھیک ہے. تو دونوں محاذوں پر وہ لڑ رہے ہیں. اچھا ناظرین, اگلی خبر یہ ہے کہ جرمنی کے ٹریڈ انڈیکس انسٹیٹیوشن نے بڑے حیران کن جو ہے نا سٹیٹ شیئر کیے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ 80% شپنگ جو ہے ٹریڈ یعنی ریڈ سی سے وہ ڈکلائن ہوئی ہے. 80% یہاں سے ٹریلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہوتی ہے, ساری دنیا کی ٹریڈ یہاں سے ہو رہی ہے اور 80% ڈکلائن ہو چکی ہے. تو آپ سوچئے دنیا کو کتنا نقصان ہو رہا ہوگا. اور اس میں ناظرین آپ کو یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ یمن کا محاصرہ پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ برطانیہ اور امریکہ جب سٹرائکس کرتے ہیں تو وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یمنیوں کو کمزور کر دیا, ہم نے یمنیوں کو ڈیفیٹ کر دیا. تو یہ سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ کوئی ان کا جہاز وہاں سے نہیں گزر سکا ہے. یعنی اگر 80% ڈکلائن ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب ان کا محاصرہ پوری کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اور اس میں ناظرین ایک چلتے بات آپ کو یہ بھی ضرور شیئر کر دوں کہ دیکھیں اس میں بڑا اہم نقطہ ان انٹرنیشنل کمپنیز کا بھی ہے جو صہیونی لابی کے انفلوئنس میں ہیں. دراصل ناظرین ہوتا کیا ہے کہ اسرائیل انہی کمپنیز کے ذریعے دنیا کے ان ممالک کو کرتا ہے, بلیک میل کرتا ہے جو اسرائیل کے خلاف ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں ایک ملک ہے, مثال پاکستان ہے یا کوئی بھی ملک ہے, اس کے پاس اپنے تو سارے جہاز نہیں ہیں. اگر اس نے شپنگ کرنی ہے تو اس نے اے بی سی انہی کمپنیز کو کہنا ہے کہ ہم نے یہ شپنگ, تو وہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ساری اس کے صہیونیت کے انفلوئنس میں ہیں. تو اگر آپ ان کے خلاف کوئی بیان دیں گے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے, کوئی کاروائی کریں گے تو یہ کمپنیز آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گی, آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے. تو آپ مجبور ہیں, آپ کا ملک نہیں چل سکتا ان کمپنیز کے بغیر. تو جب یمن نے حملہ کرنا شروع کیا تو ان کمپنیز نے کہا کہ اگر ریڈ سی سے گزر کر ہم اسرائیل کو امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو ہم یہاں سے گزریں گے نہیں. اچھا انہوں نے اسی پرانے فارمولے کے اوپر یہ کیا کہ بھائی یمن پر دباؤ بڑھے گا, یمن یہ پھر اس کو کنٹینیو نہیں رکھ پائے گا اور راستہ کھل جائے گا اور ہم اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کرنے اسی طرح سے, مطلب اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی یمن کو. کیونکہ دیکھیں نا کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایجپٹ ایک الگ سے محاذ کھول لیتا, کیونکہ سب سے زیادہ نقصان تو ایجپٹ کا بھی ہوا ہے کیونکہ وہاں سے وہ فیس لیتے ہیں سوئز کنال سے گزرتے ہوئے. تو پھر ان کو تھا کہ ویسٹ اور امریکہ اور یہ سارے مطلب یہ ہر صورت میں راستہ کھلوانے کے لیے یہ فوری کھلوا لیں گے. لیکن یمن وہ سارا دباؤ جو ہے وہ فیس کر گیا, ساری چیزیں اور جو ہے نا پریشر اور جنگ کی دھمکیاں, اور جنگ ہو بھی گئی, حملے بھی شروع ہو گئے, لیکن یمن ڈٹا ہوا ہے. تو وہ جو پلان تھا وہ الٹا پڑ گیا, وہ الٹا ان کمپنیز کو اور ان کے سارے جو آنرز ہیں ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. یورپ کو سب سے زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑا. دیکھیں ایشیا میں ابھی تک کوئی کمپنی بند نہیں ہوئی, لیکن یورپ میں کمپنیز بند ہو رہی ہیں وہاں پر, کیونکہ الیکٹرک کارز کی اگر ہم بات کریں یا الیکٹرک سے بنائی جانے والی چیزیں, ان کا جو مادہ ہے وہ زیادہ تر انڈونیشیا سے جاتا ہے, چائنا سے بہت سارا سامان جاتا ہے, تو وہ سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ متاثر ہو گیا. تو جو پلان اور جو چلاکی انہوں نے چلنے کی کوشش کی اور جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ الٹا پڑا ہے. اچھا ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ ان کی انٹرنیٹ کیبلز کے حوالے سے ہے, اور انٹرنیٹ کیبلز کی اس وقت بھرپور کوریج کی جا رہی ہے کہ یمن جناب انٹرنیٹ کیبل کاٹنے جا رہا ہے, اور یمن میں یہ صلاحیت ہے کیونکہ ساری باب المندب سے گزر رہی ہیں تو یہ تباہ کن ہوگا یورپ کے لیے. آپ صرف ایک مثال لیجئے, جو سب سے ان کو بڑا ایک خطرہ آ رہا ہے کہ فائنینشل ڈیٹا کا کیا ہوگا. یعنی آپ کے پاس یہ فون ہے, آپ کا اس وقت سارا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اس فون کے اوپر ہے, آپ اپنے فون سے سارا پیسے ٹرانزیکشن سارے اس فون سے کرتے ہیں, اس پر اپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ کس سے چلتا ہے, یہ اپلیکیشن کس سے چلتی ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے. اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو آپ کا فائنینشل ڈیٹا, آپ کے کھربوں ڈالر ان کا کیا ہوگا. یہ صرف ایک مثال ہے, اور جیسا کہ انڈین میڈیا یا باقی میڈیا اس کو اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یورپ ول بی ان ڈارک ایجز, کہ مطلب یہ 500,000 سال پیچھے چلا جائے گا اگر یمن نے یہ والا کام کر لیا. یعنی اتنا خطرناک کام ہے. صرف فائنینشل ڈیٹا کا آپ حساب لگائیے,
باقی یار ہر چیز تو انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، آپ کی فلائٹس وہ کیسے چلیں گی؟ آپ کے مطلب پورا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈارک ایجز میں چلا جائے گا، آپ کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ بھئی آگے جو جنگ شروع ہونے والی ہے، جو کہ بغیر ضابطوں کی جنگ ہے، جس میں وہ والی جنگ جس میں ہر چیز جائز ہو گئی۔ غزہ میں کیا کچھ اسرائیل نے نہیں کیا تو کیا یمن پھر پیچھے ہٹے گا؟ تو اگر آپ نے سارا کچھ کر لیا تو پھر یمن کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی سارا کچھ کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر کسی بھی حد تک جائیں گے۔ جب یہاں سے ایک عالمی جنگ چھڑنے جا رہی ہے، دنیا کا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، تو پھر عالمی جنگ میں پھر سارا زور لگایا جاتا ہے، جو کہ ساری دنیا کے جس پہ امپیکٹ آئیں گے ڈیفینیٹلی۔ لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک ضدی شخص نتن یاہو، جو پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے جس نے۔ اچھا ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ ڈرونز اس کو چائنا دے رہا ہے، اور یہ ہیں جیٹ پاورڈ شہید 238 ڈرونز، اور یہ لانگ رینج کے بٹ چیپ ڈرونز ہیں۔ اب یہ جو ایران ناظرین ڈرونز بنا رہے ہیں، ان کی بڑی ڈیمانڈ ہو گئی ہے، اور خاص کر کے رشیا ان سے بہت زیادہ ڈرونز جو ہے وہ ان سے پرچیز کر رہا ہے، اور چونکہ یہ سستے ہیں اور ان کی گھاتک بہت زیادہ ہیں اور ویلیویبل ہیں، ایفیکٹو بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ یہ لانگ رینج میں ہیں لیکن سستے ہیں، تو وہاں پر ان کو یہ جو ایران نے ڈرونز دیے ہیں رشیا کو، یوکرین کی جنگ میں بڑے کارگر ثابت ہوئے ہیں، اس لیے وہ، اور پھر جو بلسٹک میزائل ہیں ان کا بھی رشیا ان کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے۔ جو انہوں نے مظاہرہ کیا تھا نا، ایران نے جو موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑایا تھا 1600 کلومیٹر کی دوری پر، اور یہ پہلی بار تجربہ کیا گیا تھا اتنی دور ایکوریسی 100% ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنانے کا، تو وہ بھی معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آج کی جو دنیا ہے وہ بلاکس کی دنیا ظاہری طور پر بن رہی ہے، مطلب فلسطین ہے تو فلسطین کے اتحادی ہیں اور وہ سارا بلاک ہے، یعنی رشیا چائنا پوری طرح سے فلسطین کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ جتنا کوپریشن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ غزہ کی جنگ پر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جتنا بلاک مضبوط ہو رہا ہے، یہ جتنا کلوز آ رہے ہیں، اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے یا اس کا امپیکٹ ہے وہ غزہ کی جنگ پر آ رہا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ، اور اگر ہم دیکھیں تو جو اسلامی ملک ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، دفاعی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، جیسا کہ ایجپٹ کو ڈرون دے رہا ہے ترکی، اور سعودی عرب نے بہت سارے نئے ہتھیاروں کا مظاہرہ کیا، اس پر بھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ والا مشرق والا بلاک ہے، جو چائنا اور رشیا اور ایران اور فلسطین والا بلاک ہے، وہ دن بدن مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ویسٹ جو ہے وہ روز بروز ہمیں کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ عام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔